سبھی مصروف تھے ایسے، ایک ہستی بھلا بیٹھے، اب اس نے منہ جو پھیرا ہے فقط وحشت کا ڈیرا ہے۔ قہر دنیا پہ طاری ہے، ابھی بھی وقت ہے لوگوں، خدا سے گر گرا کر تم ابھی توبہ کرو لوگوں۔ وہ جلدی مان جاتا ہے، وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے، کہیں اگر دیر ہو جائے زمین ساری پلٹ جائے۔ ابھی بھی وقت ہے لوگوں، خدا راضی کرو لوگوں، وہ جلدی مان جاتا ہے، وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے، وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور گھروں میں سننے والی پردہ نشین ماں بہنیں، اس بات سے شاید ہم سب واقف ہوں گے کہ اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں وہ نہایت ہی بد سے بدتر ہیں۔ ایسے ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ ایک پتھر دل انسان بھی ان فوٹوز کو دیکھ کر اس کا دل پگھل جائے اور اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اور توبہ و استغفار بھی کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جن ممالک جن ملکوں پر یہ آفات، یہ زلزلے، یہ بلائیں آئی ہیں، اللہ انہیں دور فرمائے، اور ان آفات میں جو شہید ہوئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اصل بات یہ کرنی ہے کہ یہ زلزلے آخرکار کیوں آتے ہیں، ان زلزلوں کے آنے کا سبب کیا ہے۔ یہاں پر اسلام اور سائنس ان دونوں کے الگ الگ نظریات ہیں۔ ایک طرف دوسرے مذاہب کے لوگوں کے بھی الگ نظریات ہیں، ایک طرف سائنس اپنا الگ نظریہ لیے کھڑا ہے اور اسلام کا ایک اپنا الگ نظریہ ہے۔ دوسرے مذاہب کے لوگوں کا یہ ماننا اور کہنا ہے کہ یہ زمین کسی مچھلی کے اوپر یا کسی گائے کے سنگ پر ٹکی ہوئی ہے، اور جب وہ حرکت کرتی ہے تو زلزلے آ جاتے ہیں۔ سائنس دانوں کا یہ کہنا ہے کہ زمین کے اندر سے گرم ہوا جب باہر نکلتی ہے، زمین کی پلیٹیں جب حرکت کرنے لگتی ہے، زمین کے اندر ایک آگ ہے، آگ کا جہنم ہے، اور جب اس میں حرارت پیدا ہوتی ہے تو زمین کے اوپر کی چیزیں ہلنے لگتی ہے اور زلزلے قائم ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان تمام باتوں سے ہٹ کر اسلام کا ایک اپنا نظریہ ہے۔ قبل اس کے کہ میں ان باتوں کو عرض کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے پڑھی اور قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس پر کچھ دیر باتیں کروں۔ قرآن کریم کی میں نے آیتیں پڑھی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت خطرناک ہے۔ اور آگے کی آیت میں ہے کہ اس دن زلزلے کے خوف سے دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ دے گی۔ اور آج بھی جو تصویریں سامنے آ رہی ہے کہ ان گری ہوئی عمارتوں کے اندر ہی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر موت کو گلے لگا رہی ہے، اسی ملبے کے اندر، اسی گری ہوئی عمارتوں کے اندر مائیں اپنے بچوں کو جنم دے رہی ہے، لیکن ایک بار بھی پیار و محبت سے اپنے بچے کو کھلانے کا موقع نہیں مل رہا اور موت اسے وہاں پر پکڑ لے رہی ہے۔ یہ وہ باتیں نہیں ہے جو میں آپ کو کتاب میں لکھی ہوئی سنا رہا ہوں، بلکہ یہ وہ باتیں ہیں جو کل پرسوں پچھلے ایک ہفتے سے اس دنیا میں چل رہی ہے۔ ڈرو قیامت کے زلزلے سے کہ اس دن دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچے کو بھول جائیں گی، حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی، اور لوگ ایسے لوگوں کو دیکھ کر یہ سمجھیں گے کہ یہ نشے میں ہے، مدہوش ہے، لیکن یہ نشے میں نہ ہوں گے، نہ مدہوش ہوں گے۔ خدا کا عذاب ہی اتنا سخت ہے۔
قرآن کریم تو قیامت کے زلزلے کے متعلق یہ باتیں بتا رہا ہے، لیکن آج رونما ہونے والے زلزلے ہمیں یہ باتیں دکھا رہے ہیں۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی، لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم اٹھا لیے جانے کا مطلب یہ ہے، اس لیے کہ دوسری جگہ ایک بات ہے کہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانی یہ ہے کہ لوگ علم حاصل کریں گے دنیا کمانے کے لیے، اور یہاں پر کہا جا رہا ہے علم اٹھا لیا جائے گا، مطلب عالم ہوں گے لیکن صحیح اور سچی بات کرنے والے علماؤں کی کمی ہوگی، صحیح بات بولنے والے علماؤں کی کمی ہوگی، ایسے عالموں کی کمی ہوگی جو صحیح وقت پر صحیح بات بولے، چاہے اپنے ناراض ہو یا پرائے ناراض ہو، اس سے کوئی لینا دینا میں نہیں ہے۔ جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، اور صحیح وقت پر صحیح بولنا اور سچے سورج کی پوجا نہ کرنا، ایسے علماؤں کی کمی ہو جائے گی۔ ورنہ ویسے تو بہت عالم ہوں گے، علماؤں کی کثرت ہوگی، سب اپنے آپ کو عالم کہتے پھریں گے، لیکن حقیقت میں جو وارث الانبیاء ہوں گے، جن کے پاس نبیوں کی حقیقی وراثت ہوتی ہے، ایسے عالموں کی کمی ہوگی۔ یقبض العلم، قیامت سے پہلے ایسے علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ اس کے بعد کا وتذکر الزلازل، زلزلے بکثرت آئیں گے، خوب زلزلے واقع ہوں گے، اور یہ آفات، ان زلزلوں اور ان مصیبتوں کا تعلق اس دنیا سے بہت پرانا ہے، اور بعض آفات اور مصیبتیں ایسی ہوتی ہے کہ صدیوں تک اس کی بھرپائی کرنا مشکل نہیں، ناممکن ہو جاتا ہے، اور بعض حادثات انسان کو جانی نقصان کے ساتھ ساتھ بے حساب مالی نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ تو قیامت سے پہلے زلزلے خوب عام ہو جائیں گے، اور آج کل یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ پھر آگے کہا گیا وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، نئے نئے روز عجیب عجیب قسم کے فتنے ظاہر ہوں گے، آدمی صحیح اور غلط میں تمیز کر نہ سکے گا۔ ایک کمزور ایمان والا، ایک وہ مسلمان جو صرف نام کا مسلمان ہے اور اسے اپنے دین سے، اپنے قرآن سے، اپنے رسول کی باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی ان فتنوں میں پڑ جائے گا اور اس کا ایمان متزلزل ہو جائے گا۔ ابھی تازہ میں کئی ایسے فتنے آئے، باباؤں کے فتنے کھڑے ہوئے، ان کے بتانے والے باتوں کو اور ان کی بتائی ہوئی باتوں کو دیکھ کر کتنے ایسے مسلمان تھے جن کے عقیدے ڈگمگا گئے، لیکن جنہوں نے اللہ کے رسول کی حدیث سنی، جنہوں نے قرآن پڑھا اور جس نے احادیث کا مطالعہ کیا، وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ قیامت سے پہلے ایسے نہ جانے کتنے فتنے آئیں گے، اس سے اسلام پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ ان فتنوں کو دیکھ کر کوئی اسلام کو چھوڑ کر جائے یا ان فتنوں کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہو، لا اکراہ فی الدین، اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اگر کوئی آئے گا تو اس کا اپنا فائدہ ہے، کوئی اسلام چھوڑ کر جائے گا تو اس کا اپنا نقصان ہے۔ یوم الحساب، قیامت کا دن تو یقینی ہے ہی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل و غارت گیری عام ہو جائے گی، اور آج جگہ جگہ پر یہ باتیں ہمیں سننے ملتی ہے، فلاں جگہ پر فلاں نے فلاں کو مار دیا، فلاں جگہ پر اتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، قتل گیری کا بازار بھی عام ہو جائے گا۔ یہ بھی قرب قیامت کی نشانی ہے۔ وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، وقت اتنا جلدی جلدی بھاگے گا کہ سال مہینوں جیسا لگے گا، مہینہ ہفتوں جیسا لگے گا، اور لگے گا کہ ہفتہ دن کی طرح گزر گیا۔ وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، زمانے قریب قریب ہو جائیں گے۔ یہ سب قرب قیامت کی نشانی ہے۔ اب یہاں پر جو اہم مدعا ہے، جو میں نے کہا تھا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، اس کے آنے کا سبب کیا ہے، تو کچھ وجوہات اور سبب میں نے ہمارے غیر باہریوں کے بتائے اور کچھ سائنس دانوں کی وجوہات تھے، لیکن اسلام کا نظریہ کیا ہے؟ سنن ترمذی کی حدیث ہے جس میں تقریباً 12 وجوہات لکھے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے زلزلے قائم ہوتے ہیں۔ ان 12 وجوہات کو مختصر وقت میں بیان کرنا ممکن نہیں، لیکن ان میں سے چند باتیں میں عرض کروں گا۔ ان میں سے ایک ہے مال غنیمت کو
گھر کا مال سمجھا جانے لگے گا. مال غنیمت کے پیسے کو لوگ اپنے گھر کا مال سمجھ کر استعمال کرنے لگیں گے. دوسرے نمبر پر امانت میں خیانت ہونے لگے گی. دوسرے کے مال اور اپنے مال میں لوگ تمیز نہیں کریں گے. اور تیسرے نمبر پر ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کی فرما برداری کرے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا. بیوی کی فرما برداری میں، بیوی کی ماننے میں اپنے ماں کی نافرمانی کرنے لگے گا. یہ بھی زلزلے آنے کی علامت ہے. بے دین، فاسق، فاجر، جو کوئی لائق کا نہ ہو، جس میں کوئی قابلیت نہ ہو، ایسے لوگوں کو بڑے بڑے عہدے ملنے لگیں گے، بڑے بڑے منصب ملنے لگیں گے، اور اونچی اونچی پوسٹ پر ایسے لوگ بیٹھ جائیں گے جن میں حقیقت میں کوئی قابلیت نہیں ہے. یہ بھی زلزلے آنے کا سبب ہے. اس کے بعد گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے. یہ بھی زلزلے آنے کا سبب ہے. ایسے تقریباً سنن ترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 نشانیاں بتائی ہیں جس کی وجہ سے یہ زلزلے آتے ہیں. اور اتنے خطرناک زلزلے ہیں، اتنے خطرناک ہے کہ ایک باپ اس ملبے کے نیچے دبا ہے اور بچہ اوپر بلڈنگ پر لٹک رہا ہے. باپ درد بھری نگاہوں سے اپنے بچے کو دیکھ تو رہا ہے، لیکن اس میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس بلڈنگ کو، اس پہاڑ کو اپنے بدن سے اٹھا کر اپنے بچے کی جان بچا لے. یہ بھی درد بھری نگاہوں سے اپنے بچے کو دیکھ رہا ہے اور بچہ وہاں پر تڑپ تڑپ کر رو رہا ہے. ایسے خطرناک زلزلے. اور یہ ابھی کا واقعہ ہے. ایک چھوٹی بچی اپنے چھوٹے سے بھائی کو گود میں لے کر ماں کا احساس دلا رہی ہے کہ میرا بھائی کس طرح چپ ہو جائے گا، اس لیے کہ اس زلزلے نے اس سے اس کی ماں کو چھین لیا. یہ تمام منظر دیکھ کر آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. ایک اور چھوٹی بچی اپنے بھائی کو گود میں لے کر پتھروں کو اپنے بھائی کو گرنے سے بچا رہی ہے اور گود میں لے کر وہ بھی پڑی ہوئی ہے بلڈنگ کے نیچے اور بھائی بھی دبا ہوا ہے. نہ وہ نکل پا رہی ہے نہ اس کا بھائی نکل پا رہا ہے. ایسے خطرناک زلزلے آ رہے ہیں. اور ان تمام زلزلوں کی وجہ کیا ہے؟ ہماری بد اعمالیاں. یہ تمام وجوہات جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے تمام وجوہات ہیں، لیکن ہم اسی وقت مانیں گے جب ہم پر آ پڑے گی، جب ہم پر کوئی مصیبت گرے گی اور اللہ کا عذاب ہم پر آئے گا تب ہم مانیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دنیا کے اعتبار سے ترقیات دی ہے، ان کے ساری چیزیں منہدم ہو گئی، ساری چیزیں ٹوٹ گئی ہیں. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. اور ایسے ایسے لوگ ان ممالک کی مدد کر رہے ہیں جو خود ان کے دشمن تھے. ایسے حالات ہو گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس طرح کے آفات اور اچانک کے زلزلے سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے اور ان کے لیے بھی دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے اور ان کے لیے صحیح انتظام فرمائے. اور جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے اور ساتھ میں توبہ و استغفار بھی کرتے رہے. توبہ و استغفار یہی ایک ایسا